دوستوں ہمارے چینل پاک ویوز ٹی وی کو سبسکرائب فرمائیں، شیئر فرمائیں اور لائک فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد۔ پاک ویوز ٹی وی محمد منشا، السلام علیکم جی۔ بات کرتے ہیں ایک ایسے لینڈ اسکیم کی جس میں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف اور موجودہ قائد حزب اختلاف قومی اسمبلی میں جو ہیں، انہوں نے حکومت پنجاب کی زمین جو کہ آرمی ویلفیئر اسکیم کے لیے مخصوص ہوتی ہے، اس اسکیم کے تحت سابق ویٹرنس جو ہیں، یعنی سابق فوجی جنہوں نے جنگوں میں حصہ لیا ہو یا ادروائز فوجی، اور جو شہداء ہیں پاکستان کے افواج کے، ان کو دینے کے لیے یا ان کو الاٹ کرنے کے لیے مخصوص ہوتی ہے۔ اس زمین کی بندر بانٹ کچھ سرکاری افسران میں، جن میں وفاقی سیکریٹری سے لے کر مالی اور پی این یا نائب قاصد تک لوگ شامل ہیں، تعداد 47 ہے۔ شہباز شریف نے اس اربوں کی زمین کو بچانے کی کوشش کی، بچایا، لیکن تب مشرف کی حکومت نے، اور اب جب ظاہر ہے سابق حکومت ختم ہو چکی اور موجودہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے، پی ٹی آئی کم جی ایچ کیو کی حکومت، تو اس میں ان اربوں روپے کی زمین جو سینکڑوں ایکڑ اراضی ہے، اس کو پھر انہی آفیشلز کو پھر بندر بانٹ کر کے دے دی گئی ہے۔ یعنی مزے کی بات یہ ہے کہ جو کرپٹ لوگ تھے انہوں نے اس زمین کو بچایا، اور جو صادق و امین لوگ ہیں انہوں نے پھر یعنی اتنا اصرار ہے، امیجن کریں کہ ہم نے یہ زمین لازمی ان لوگوں کو دینی ہے، جیسے ان لوگوں نے ایسٹ پاکستان بچایا ہوگا، شاید انہوں نے ملک ٹوٹنے سے بچا لیا ہوگا، آخر اتنا آؤٹ آف وے جا کر لاکھوں سرکاری ملازمین ہیں، لیکن ان مخصوص لوگوں کو دی گئی۔ بہرحال کہانی 2008 سے پہلے مشرف نے ایک اطلاع کے مطابق 837 ایکڑ، ایک کے مطابق 775 ایکڑ 47 سرکاری افسران 47 کو الاٹ کی، جن میں سے افسران زیادہ تر جو ہیں ان کو 25 ایکڑ پر ہیڈ، اور کچھ کو 100 کنال یعنی آدھا مربع، 25 ایکڑ کا مربع ہے اور آدھا مربع 100 کنال یا 12.5 ایکڑ، یعنی کچھ لوگوں کو جو زیادہ پیارے تھے 25 ایکڑ یعنی ایک مربع، اور کچھ کو آدھا مربع یعنی 12.5 ایکڑ یا 100 کنال زمین الاٹ کی گئی۔ ان میں ظاہر ہے ڈی ایم جی افسرز بھی ہیں، صوبائی سول سروس کے افسرز بھی ہیں، تو اس طرح جب یعنی مشرف حکومت میں الاٹمنٹ ہوئی، اور ظاہر ہے وہ آرمی ویلفیئر اسکیم کے تحت تھی، اور جو جی ایچ کیو میں ڈی جی لینڈز ہوتا ہے وہاں سے کیس جو ہے وہ انیشیٹ ہوا، بالآخر پنجاب گورنمنٹ تک پہنچا۔ اس دوران حکومت جو ہے وہ بدل چکی تھی، اور اس الاٹمنٹ کو یعنی اس الاٹمنٹ پر عمل درآمد ہو چکا تھا، تو اس الاٹمنٹ کو شہباز شریف نے کینسل کر دیا جب ان کی حکومت آئی۔ یہ یعنی ان کی پہلی مشرف کے بعد جو پہلی چیف منسٹرشپ ہے اس کے دوران کی بات۔ تو ان حضرات جنہوں نے وہ زمین آگے بیچ دی تھی، ان کو یہ کہا گیا کہ جو قیمت تم نے وصول کیا وہ سرکاری خزانہ میں جمع کرائیں، اور جن کے پاس ابھی تھی ان سے ریکور کر لی گئی، بازیاب کروا لی گئی۔ جو صوبائی سول سروس میں لوگ تھے ان کو سسپینڈ کیا گیا اور ان کے خلاف کارروائی انیشیٹ کی گئی، جو پھر ظاہر ہے ڈیلنگ ٹیکٹکس اور اس پینڈنگ رہی۔ اور اسی طرح جو وفاقی حکومت سے صوبے میں کام کرنے والے لوگ تھے، ان کے کیسز جو ہے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو بھیجے گئے وفاق میں، اور وہ بھی اسی طرح کیونکہ بیوروکریسی کا ہی معاملہ تھا تو وہ فائلوں میں دبے رہے۔ تو بہرحال اس پر پھر ایک دفعہ اصرار ہوا، پھر صوبائی حکومت میں کچھ آفیسرس نے سمری موو کی 2013 میں، اس کو پھر چیف منسٹر شہباز شریف نے ریجیکٹ کر دیا، اس پریٹیکسٹ پر کس طرح سول سروس میں یعنی فیورٹزم کا کلچر آئے گا اور اس کی ایفیشنسی متاثر ہوگی، اور پھر یہ ظاہر ہے آرمی ویلفیئر اسکیم کی زمین تھی، تو یہ کوئی اچھی روایت نہیں ہے، لہذا انہوں نے ان کی کوششوں پر پانی پھیر دیا۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ میں گئے اس کینسلیشن آرڈر کے خلاف،
لاہور ہائی کورٹ نے کمال مہربانی ان پٹیشنرز پر کی کہ ویسے تو آپ کو پتہ ہے کہ انہیں اگر آپ بیٹے سے تنخواہ نہ لیں تو بندہ لگتا ہے کہ یہ کرپٹ ساتھ کو امید نہیں ہے، لیکن لاہور ہائی کورٹ نے جناب وہ کینسلیشن آرڈر جو ہیں وہ سیٹ اسائڈ کیے، اور یہ جو پنجاب بورڈ آف ریونیو ہے ان کو کہا کہ قانون کے مطابق اس کو پھر دیکھیں، ریویو کریں۔ اب یعنی سیٹ اسائڈ کرنے کی کوئی تک نہیں تھی، سیدھی سادی بات تھی کہ خلاف قانون ہے، اور ایک ڈکٹیٹر نے اپنے چنیدہ لوگوں کو فیور دینے کے لیے یا سائیکوفینٹس کو یا جو بھی انڈر ہینڈ گیم ان کے درمیان تھی ان کو زمین الاٹ کروائی۔ ڈی جی لینڈ جو ڈی ایچ کیو میں تھے، ڈی جی ملٹری لینڈ یا جو بھی آپ کہیں اس والے سے، تو وہ ظاہر غیر قانونی ہے کیونکہ یہ لوگ تو فوج میں رہے ہی نہیں ہیں، لیکن ظاہر ہے ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ بھی پھر اسی طرح ہی کہتی ہیں، تو ان کا جو بھی جادوگری ہوگی انہوں نے بجائے یہ کہ کینسلیشن آرڈر کو سسٹین کرتے انہوں نے سیٹ اسائڈ کیا، پھر ایک اوپننگ کھلی رکھی تاکہ یہ لوگ پھر حملہ آور ہوں۔ بہرحال وہ پھر حملہ آور ہوئے، پھر ریجیکٹ ہو گیا کیس، اور اس دوران انہوں نے جو ڈی جی لینڈ تھے ڈی ایچ کیو میں، انہوں نے بھی ان آرڈرز کو، ان ریکمنڈیشن کو کینسل کر دیا۔ بہرحال اگرچہ اس سے پہلے وہ لکھ چکے تھے کہ اس کو کلوزڈ کیس سمجھیں، اور یعنی اصرار کیا، فوج نے الاٹ کروائی، پھر اصرار کیا کہ ان کو لازمی دیں، مزے کی بات ہے، اور پھر ملٹیپل اٹیمپٹس ہوئیں کہ پھر یہ الاٹ ہو جائے، لیکن شہباز شریف اڑا رہا۔ اس طرح پنجاب حکومت کی زمین جو کہ آرمی ویلفیئر اسکیم کے لیے مخصوص ہونی چاہیے یا اس کے تحت لوگوں کو الاٹ ہونی چاہیے، وہ 837 ایکڑ یا 775 ایکڑ، تو وہ حساب لگا لیں کہ 25 ایکڑ کا ایک مربع، آپ آگے جمع تفریق آپ کر لیں کہ وہ 30-32 جو بھی آپ کہیں 29-30 کے قریب بنتی ہے مربع زمین۔ تو وہ مختلف اضلاع میں تھی، بہاولپور، پاک پٹن، خانیوال، سائیوال، مظفر گڑھ، بہاول نگر، رحیم یار خان اور صادق آباد میں وہ زمین موجود تھی۔ تو اس طرح اس کو شہباز شریف نے، جو کہ کرپٹ لوگ ہیں آپ کو پتہ ہے، صادق امین نہیں ہے، انہوں نے بچایا، لیکن ہماری جو محب وطن لوگ ہیں، جو سمجھ لیں دیوتا ہیں، ان کی یہ شدید خواہش تھی کہ یہ لازمی ان لوگوں کو دی جائے، حالانکہ ان لوگوں کا کوئی فوج سے تعلق بھی نہیں تھا۔ کچھ تو پرویز مشرف کے پریزیڈنٹ ہاؤس کے ملازم تھے، یا وہ سمجھ لیں چیف ایگزیکٹو سیکریٹریٹ میں جب وہ بیٹھتے تھے ان کے ملازم تھے، یہاں تک کہ نائب قاصد یا چپڑاسی یا مالی یا اس ٹائپ کے بھی تھے، اور ڈی ایم جی کے افسران، یعنی جو اعلیٰ ترین بیوروکریسی کا لیول ہے اس میں بھی لوگ شامل تھے۔ تو بہرحال اس طرح شہباز شریف نے وہ کوششیں کر کے اس کو روکا ہوا تھا، لیکن جب یہ حکومت نہیں آئی، پی ٹی آئی کی حکومت آئی، تو انہوں نے پھر ڈی جی جو لینڈ تھا جی ایچ کیو پر، اس نے پھر کیس موو کیا۔ ظاہر ہے وہ جو انٹرسٹڈ پارٹیز تھیں ان کے کہنے پر یا ان کی کوششوں کا ہی نتیجہ ہوگا نا، ورنہ آپ دیوتاؤں سے کوئی فائدہ لے سکتے ہیں جی۔ تو بہرحال انہوں نے پھر کیس موو کیا اور کہا کہ دیکھیں جی یہ تو ہونا چاہیے تھا، یہ کلوزڈ کیس ہونا چاہیے، یعنی نومبر 2019 میں ڈی جی لینڈس جو ہے ڈی ایچ کیو میں، اس نے موجودہ حکومت کو یہ لکھا، پنجاب حکومت کو جس کے سربراہ جناب بزدار صاحب ہیں، کہ یہ وہی الاٹمنٹس جو شہباز شریف نے کینسل کی تھیں ان کو ری انسٹیٹ کیا جائے، ریسٹور کیا جائے۔ اس لیے انہوں نے فراڈ یہ کھیلا کہ چیف ایگزیکٹو آف پاکستان جو اس وقت تھے، یعنی پریزیڈنٹ مشرف، ان کے سارے احکامات جو ہیں ان کو گویا کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن حاصل ہے، اور وہ سپریم کورٹ نے بھی ٹکہ اقبال کیس میں اس کو کنفرم کیا، حالانکہ یہ بات عادی تھی۔ پوری بات یہ تھی کہ وہ جو فیصلہ تھا، جو کہ آپ کو یاد ہوگا عبدالحمید ڈوگر کورٹ، جو درمیان میں ایک انٹرگنم ہے سپریم کورٹ میں، کہ افتخار چودھری کی جو زبردستی ہٹایا گیا تھا، تو عبدالحمید ڈوگر ظاہر ہے وہ بھی ملٹری سمجھ لیں کہ انہی کا چیلا چانٹا تھا، تو اس نے اس ٹکہ اقبال کیس میں، جو کہ حقیقت میں ٹکہ اقبال ویسے مشرف کے پسندیدہ بھی تھے کہ گورنر بننے والے تھے لیکن نہیں بنے، حالات ایسے پیدا ہو گئے۔ بہرحال انہوں نے
وہ 3 مارچ والا جو معاملہ تھا، 3 مارچ 2007 والا، اس کے خلاف ایک پٹیشن دائر کی تھی عبدالحمید ڈوگر کورٹ میں نومبر 2017 میں. ظاہر ہے اس میں انڈر اینڈ گیم جو بھی تھی، کس کی انیشیٹو تھا یا کیا کروانا چاہتے تھے، بظاہر انہوں نے یہ پلی لی کہ جو وہ ہے نا آرڈر چیف آف آرمی اسٹاف کا جس کے ذریعے ججز کو فارغ کیا گیا، وہ انکانسٹیٹیوشنل ہے. بہرحال عبدالحمید ڈوگر نے اس کو کانسٹیٹیوشنل قرار دیا، اس کی کورٹ نے، اور اس نے اور یہ حوالہ ڈی جی جو GHQ میں ڈی جی لینڈس اس نے دیا. لیکن یہ بات نہیں کہی کہ بعد میں افتخار چودھری کی عدالت میں 14 ممبر بینچ جو تھا اس نے اس ججمنٹ کو اوور ٹرن کر دیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ حمید ڈوگر کے بہت سارے معاملات یعنی ان کو چیف جسٹس ڈی جوری یا قانونی مانا ہی نہیں گیا. تو اس طرح ایک آدھی بات کر دی، اور کیونکہ آگے بھی اسی طرح کی بات سننے والے لوگ تھے تو پنجاب بورڈ آف ریونیو نے چیف منسٹر کو لکھا کہ کلیئر کٹ آرڈر دیں کہ اس کو ری انسٹیٹ کیا جائے یا نہیں کیا جائے، یعنی کینسلیشن آرڈر برقرار رہے یا نہ رہے. وہ پچھلا یا یہ موجودہ جو یعنی بات تو ایک ہی تھی کہ مطلب یہ ہے کہ زمین دی جائے یا نہ دی جائے. تو بزدار صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ سبجیکٹ ٹو ریٹیفیکیشن بائی دی کیبنٹ، اور ایک اسٹینڈنگ کمیٹی کے سے بھی یعنی اپروو کروا لیا، اور پھر کیبنٹ کی اپروول یعنی پنجاب کیبنٹ کی اپروول سے مشروط کر کے اس کو اپروو کر لیا، اور ایک فارمیلٹی کے طور میں بعد میں پھر کیبنٹ نے بھی اپروو کر دیا. لہٰذا اس طرح وہ حضرات جو ہیں پنجاب حکومت کی وہ زمین جو آرمی ویلفیئر اسکیم کے لیے ہونی چاہیے تھی، جو پاکستان کی افواج کے شہداء کو ملنی چاہیے تھی، یا جو دیوتاؤں کے پسندیدہ فوجی افسران ہیں جب ریٹائر ہوتے ہیں تو ہاتھ پھیرتے ہیں لیکن انہوں نے وہ سویلین حضرات کو دے دی. اور یہ ڈی جی لینڈس جو ہے انہوں نے کہا کہ آئندہ چلو سوچ سمجھ کے پنجاب حکومت سے ڈسکس کر کے ہم الاٹ کریں گے. تو یہ کہانی ہے کہ ایک حکومت جو صادق و امین نہیں ہے، ملک دشمن تھی، غداروں پر مشتمل تھی، انہوں نے فوج کے مفاد میں زمین بچائی، پنجاب حکومت کی زمین بچائی جو کہ فوجی حضرات کے لیے ہونی تھی، شہداء کے لیے ہونی تھی، یا وہ یعنی جو فوجی افسران بڑے ہوتے ہیں جنہوں نے ملک پر بڑی مہربانی کی ہوتی ہے اس کے آئین کو سبوتاژ کر کے، ان کے لیے تھی. تو لیکن امیجن کریں کہ انہیں بھی کتنی ضرورت ہے کہ ان لوگوں کو ملے جی. اور ان میں فیڈرل سیکرٹری لیول کے لوگ ہیں، وہ جو ڈسٹرکٹ لیول پر یعنی ڈپٹی کمشنر لیول کے لوگ ہیں، ان میں وہ جو ریونیو کے ضلعی سربراہان ہیں اس لیول کے لوگ ہیں، ایون پٹواری بھی ہیں جی. تو بہرحال یہ بندر بانٹ ہے کہ یعنی کس طرح اس ملک کو لوٹا جاتا ہے، اور جو لوٹنے والے ہیں وہ جناب صادق و امین ہیں، اور جو روکنے والے ہیں وہ غدار بھی ہیں، وہ ملک دشمن بھی ہیں، وہ صادق و امین بھی نہیں. تو اس پر آپ غور فرمائیں. اس کے بعد ایک اور پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کریں گے شاید چند دنوں میں، جس میں ایک موجودہ یعنی پنجاب کے سر پر ایک سوار شخصیت ہے جو پانی کو ڈالرز میں بدلتی ہے جی. تو اب اجازت دیں، خدا حافظ.